جماعت میں ادھر رہو، جماعت اس سے بیٹھو ادھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و صلی علی رسول الکریم. اما بعد. عنوان جو چل رہا ہے اطاعت اور بغاوت کا، ان میں ایک شرط یہ بھی ہے اطاعت میں کہ کامل چلو گو. اطاعت و شریعت کرو گے، لیکن شریعت کو کیسے حاصل کرو گے؟ علماء کرام سے. ایک شرط ہے یہ، جو اس کے ماہرین اسے ان کی اطاعت کرو گے، گویا کہ شریعت اطاعت کی. یہ خانقاہ یہ ہوتا ہے، شیخ کامل ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی تربیت یافتہ ہوتا ہے تو شیخ تربیت حاصل کی. شیخ کو اطمینان ہو گیا کہ اب اصلاح ہو گیا، اپنی اصلاح کرے گا اور اصلاح کرے گا، یعنی اپنے مرض کی مدافعت کرے گا، اوروں کو شفا ہوگی. اس پہ یہ ہے سننا ہے، اسی کا نام بیعت ہونا ہے. آج ہم لوگ بیعت کو تو عام سمجھتے ہیں، جس کو بیعت کر لو، ہم داخل صلاح ہونا چاہتے ہیں، شرائط بھی پورا کرو. اس کے پہلے شرائط اسی لیے ناکامی ہو رہی شعبے کے اندر، تنزلی شروع ہو گئی. بیعت عمومی ہو رہی ہے، بس مقصد یہ ہے، یہ آخرت کا سودا ہے. قلب کی اصلاح کرو، اعمال کی اصلاح کرو، اخلاص پیدا کرو. نہیں بس سے کیا فائدہ؟ جو بھی وبال آیا، عذاب آیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آیا. اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ تنبیہ فرمائی کہ دیکھو ہوشیار ہو جاؤ، تمہارے ساتھ دشمن ہیں، دو ہیں. ایک تمہارے ساتھ ہے، ایک باہری دشمن، ایک شیطان، ایک نفس. دو دشمن ہیں تمہارے. اس کی ترغیب بھی آپ نے بتائی، کیسے دور کرو گے اپنے جو بغل میں تمہارے دشمن ہے اور جو باہر کا دشمن ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ارشاد فرمایا، نبی پر، نبی ہم تک پہنچایا. تو جب تک کماتا پہنچا چاہتے ہو، کسی کام سے لگ جاؤ، شرط ہے. لیکن آج جس کو دیکھو بیعت ہو، مقصد جو ہو جاتے ہیں بیعت، یہ ایک رواج ہو گیا ہے. یہ بیعت جو ہے اطمینان والی بیعت بالکل نہیں ہے. بیعت کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے حالات سدھر جائیں، معاملہ ٹھیک ہو جائے، آخرت کا سودا ہے. اسی کو یہود و نصارہ نے محنت کی، ان کو متوجہ مسلمانوں کو کہ اپنے راغب کر لیں، یہ میری مانے بس، تو خود بخود دین سے دور ہو جائیں گے. شریعت پابند ہو رہی ہے آج کل، کھلم کھلا اس میں بے حیائی عام ہو رہی ہے. لوگ بغاوت پہ آ گئے، کیسے کامیاب ہو گئے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. جہاں جو کوئی شکایت ہوتی ہے، واقعہ سب یہ جو تربیت کا اثر جو ہے نہیں کی گئی، یہ لڑکیاں کیوں فرار ہوئی ہیں؟ ان کے والدین تربیت نہیں کی ان کی قاعدے سے اندر. اگر ان کو سکھایا ہوتا تو اس کی ضرورت نہیں ہے. پھر روتے ہیں صاحب وہ میری بیٹی فرار ہو گئی اور میں پریشان ہو تلاش کرتا ہوں. یہ رونے سے کیا فائدہ؟ اپنے اعمال کا جائزہ لو. اسی لیے اس میں جب تک اپنی اصلاح نہیں کرو، ایسے الفاظ نکلیں. بڑی شکایت ہوتی رہتی ہے، انہوں نے بڑی بڑی کچھ دعائیں بھی کی ہے کہ متوجہ نہیں ہو رہے. ان کا یہ تو شکایت ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، آج ہی سنایا. ایک مدت بعد پکڑ لیتے ہیں، پھر خود ہی فرماتے ہیں فلا صریخ لہم، کچھ چھوڑا نہیں سکتا تم. فرعون کو اللہ نے بہت عمر دی اور برابر طغیان بختی چلی گئی. اس کی جو اہلیہ تھیں وہ مسلمان ہو گئی تھی. طغیان نہیں کرتے کرتے جب دیکھا گیا سر سے اونچا پانی ہو گیا تو اللہ کا عذاب آ گیا. جتنے بھی امم سابقہ میں بڑے بڑے عذاب آئے، ان سب کی یہ وجہ ہوئی نافرمانی کی باری تعالیٰ کی. لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمانوں سے تعلق تھا ان کا،
یعنی ان کی حمایت میں تھی وہ، یہ تھا مراد، ان کی حمایت کرتی تھی. عذاب آیا اور وہ بھی ان کے اوپر پتھر برسایا گیا، ختم ہو گئی. نوح علیہ السلام جتنے بھی اسے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. تم میرے دشمن سے دوستی کرتے ہو یا شیطان سے اور مجھے دعویٰ کرتے ہو، آؤ گے میرے پاس تو دکھا بھی دیتا ہوں. اسی لیے مومن جو ہے اس سے یہ کیسے اللہ تعالیٰ میری خطائیں جو ہیں جو کچھ ہیں آپ ان معاف، اور جو کچھ سزا ہلکی پھلکی ہو یہاں تو برداشت کر لوں گا، وہاں سزا برداشت نہیں ہے. وہاں دائمی سزا یا عارضی سزا جیل ہوتی ہے انسان کی، کسی کو 3 مہینے 6 مہینے 1 سال، کسی کا لائف امپrisonment ہوتا ہے، پورا عمر قید کی سزا ہوتی ہے اس کو، لیکن وہ نکل جائے گا. ایسے وہاں پر بھی معمول ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نافرمانی کی قانون تو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن ایک مدت تک اس بعد پھر ان کو نکال لیں گے. یہ مومن ہے. ایک بزرگ تھے، ان تک بھی حدیث پاک پہنچی، ایک وہ شخص ہوگا جس سے 50,000 سال جان گزارے ہوں گے اور پھر نکال لیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے. ایک سانس پر انہوں کاش وہی ہوتا. وہ عادت ہے، بہتر نہیں ہے. اسی لیے جنہوں نے تزکیہ نفس نہیں کیا، اپنے اخلاق کی اصلاح نہیں کی، اعمال کی اصلاح نہیں کی، وہی لوگ پریشان حال ہوتے ہیں، دنیا بھی تنگ ہو جاتے ہیں. زنکر کا لفظ آیا ہے، اعراض کا ذکر سے اسے سورۃ طٰہٰ میں ہم پکڑ لیں گے تم کو، پھر تمہاری معیشت تباہ کر دیں گے. پھر ہوتے ہیں ہم مسلمانوں کے بہت پریشان ہو رہے ہیں اور دوسرے میں غالب آ رہے ہیں. تمہارے اعمال تو دیکھو اپنے، اللہ کا خوف نہیں کرتے، پکڑ میں آ جاتے روتے پھرتے ہیں. یہ لیے کہ اصلاح نفس فرض عین ہے. جہاں دیکھو یہ رونا ہے تھا لوگ مسلمان ہو کے، اور بے حیائی کا فعل، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، دین سے کوئی تعلق نہیں. تعلق ہے کہ مداروں پہ جانا، چادر چڑھانا، دعائی کرنا. یہ کون سے دین بھائی؟ یہ غیروں کو دین ہے، وہ بھی تو جاتے ہیں. ایک غیر نے سوال ہی کیا تھا، ہم کھڑے کی پوجا کرتے ہیں، آپ لیٹی پوجا کرتے ہیں. بات بہت حق کہی اس نے. بت کھڑا ہوتا لیٹا کوئی نہیں ہوتا. ہم کیا، اور آپ کے مردہ لیٹا ہوا تھا، مردہ شریف گئے سجدہ کر لیا، پوجا ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں سجدہ تعظیمی، ان کا مسجد تعظیمی ایک ہوتا صرف سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد نے کیا تھا سجدہ، وہ سجدہ اس وقت حرام ہو گیا، قیامت تک حرام ہے. یہ غیر اللہ سجدہ کے حرام ہے قیامت تک. کتنے لوگ ابھی گئے تھے صاحب اجمیر شریف، وہاں میٹنگ تھی، کیا میں جب گیا میں حیرت ہوئی، بہت خواتین سب سجدے پڑی ہوئی ہیں. یہ ہے مسلمان؟ یا خواجہ کا رٹ لگا رہا، مزاروں پر چادر چڑھانا، دعائی مانگنا. اس لیے کہ وہ دین کا چرچا گھروں سے نکل گیا. گھر گھر میں ہونا چاہیے. شیخ نے جو لکھا، جو فضائل اعمال گھر میں پاس سنایا جائے، اس سے رغبت ہوگی، اعمال میں اس میں نکھار پیدا ہو جائے. کون پڑھتا؟ ناول ضرور پڑھیں گے، اخبار، پوئٹری، پوئم جتنی بھی ہوتی ہیں اس سے بہت پڑھیں گے. اور جو ذہنی کتاب ہے اس کا کوئی تعلق نہیں. بس جہاں تک یہ ہے، اگر دین میں پختگی آ گئی تو کوئی ہلا نہیں سکتا اس کو. اللہ کے وعدہ یہی ہے، تم دین سے بات قدمی ہو جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے. سورہ محمد میں بھی ذکر ہے، مدد اللہ تعالیٰ کریں گے. تو سب سے زیادہ اہم اس وقت امت کے لیے ضروری ہے، ایک تو نماز کا اہتمام کرنا. اس کو پہلے سیکھو، اس کے بعد پھر جو نماز پڑھو گے تم خود محسوس کرو کہ واقعی مزہ آ گیا. کہتے ہیں لوگ صاحب فلاں سالن فلاں چیز بہت مزہ ہے. نماز تو اللہ تعالیٰ کے آپ نے فرمایا آنکھوں کی ٹھنڈک کرے. بڑے ہے انگلش وہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ آدمی فرمایا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا مراد ہے؟ سکون کہتے ہیں نہیں، ایسی بیٹھے سکون مل گیا ہے. میرا بیٹا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ایسا مجھے محبت ہے، یہ آگے بہت آسودہ ہوں اس کی محبت سے. یہ بھی دوسری آپ نے فرمایا یہ معراج المومنین، معراج تو ایک ہوئی تھی آپ کو، لیکن نماز سے ہر مومن کو معراج ہو گئی. گھر میں کوئی ماحول نہیں ہمارا، نماز پڑھتے ہیں وہی روایتی مسئلے کے لحاظ سے نماز پہنچ جانا ضروری ہے. اسی لیے حکومت نماز سیکھتی نہیں، دادا پردادا دیکھ چلے وہی نماز پڑھ رہے ہیں. ویسے
کیسے نیت باندھیں، کیسے ثنا پڑھیں، کیسے قاعدے میں بیٹھیں، یہ تو بدون اس کے علم کے ناممکن ہے۔ نماز میں وہ اسی لیے وہ نماز جو ہے قابل قبول بھی نہیں ہوتی، وہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، شرائط ہے نماز کے اندر۔ قرآن پاک پڑھتے اللہ پڑھتے رہتے ہیں، جب کوئی توجہ نہیں، وقت لگاتے نہیں اس کے اندر، اس پہ لگانا واجب نہیں، فرض ہے وقت لگانا، قرآن پاک صحیح سیکھنا، اور ایسے بہت ہی کام مصاحب کرتے رہتے ہیں، اس پہ کیوں نہیں کرتے؟ تلاوت کا اہتمام کرو، استغفار کثرت کرو، نماز کا اہتمام کرو، تم ہی کامیاب ہوگے۔ اللہ کا ملک تو اللہ کا ہے، جس کو چاہے عطا فرماتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ غیروں سے کام لے لیتے ہیں، ان کے دل میں ایمان کا روا ڈال دیتے ہیں، اب تم کام کو۔ اسی لیے جب جہاد والی بات چلی تھی تو کچھ اعراض کیا تھا مسلمانوں نے، فوراً آیت نازل ہو گئی، ہم ایسی قوم پیدا کریں گے تم جو ہے ذلیل ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ اس طرح پوری امت اسی میں آ رہی ہے۔ بے غیرت ہم لوگ مسلمان ہو گئے، غیرت نہیں تم کو، اللہ نے سب کچھ دیا تم کو، انعامات کی بارشیں ہو رہی ہیں، ان کا ہم نے کیا حق ادا کیا؟ اللہ جی نے کلام کرتے رہتے ہیں، ہا ہو کرتے رہتے ہیں، امر خیرات کرتے رہتے ہیں، اور تقوی جانتے ہی نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ڈرا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تقوی کوئی آج کل ہاں صاحب یہ نمازی ماشاء اللہ کون سی خوبی بات ہے، نمازی کے یہ وعدے بڑے پابند ہیں، اخلاق بڑے اچھے ہیں ان کے۔ اسی لیے اجر کے بارے میں یہ ہے کہ کافی روز عادت دیا جائے، ان کی اخلاق انہیں دے دیتے اللہ تعالیٰ۔ تم نے ان کا صلہ رحمی کہ ہم تم کو دے دیتے ہیں، تاکہ یہ دعوے داری نہ کہو کہ ہم نے فلاں کام کیا تھا ہم کو اجر نہیں ملا، ہم دے دیتے تم کو۔ مومن کے لیے تم کو یہاں بھی اجر ملے گا، وہاں بھی اجر ملے گا۔ کافر کو تو اللہ تعالیٰ کا وہ ہے، حق تلفی کبھی نہیں کرتے۔ زیادہ بڑے کافر میں بڑے عیش میں آرام ہے، ان کو کہا کہ میں تم کو دنیا تم نے کہیں ہم تم کو دے دیں گے دنیا، اس وجہ سے ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا تم دنیا طلب کو دنیا دے دیں گے تم کو، آخرت سے تم کچھ نہیں ملے گا۔ اور مومن کہتا ہے کہ ہمیں دنیا اتنی اللہ اتنی ہو کہ کفارت ہو جائے، ہمارے گھر والوں کی ہماری کفارت ہو جائے، اور جو کچھ ہے ہم تو اسی لیے آپ نے فرمان دعا مانگے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، آخرت کا عیش ہے، یہ تو عارضی عیش ہے، کتنا ایسی لگا لو کچھ ہو، جانا قبر کے نیچے جانا تمہیں۔ اس لیے جب اصلاح نفس کرو گے طبیعت راغب ہوگی اطاعت پر، جب اطاعت پر راغب ہوگی تو گناہ سے بچو گے۔ میں نے اللہ کا نام لیا، اب میں کیسے وعدہ خلافی کروں، کیسے بھی جھوٹ بولوں؟ اللہ نے میں نے اس کلام کیا، تلاوت ہوئی، ذکر کیا، اب میں جھوٹ کیسے بولوں، میں غیبت کیسے کروں؟ یہ ڈرے گا وہ، یہ مومن شان۔ اعضاء کی حفاظت ہر ایک کے لیے لازم ہے، اسی لیے بعض اعضاء کے بارے آپ نے وہی صراحت فرما دی، جس نے زبان کی حفاظت کی اور شرمگاہ کی حفاظت کی، میں ضامن ہوں جنت کا۔ اسی سے ہوتا ہے، زبان کو مقدم کیا۔ زبان کی حفاظت ہم لوگ کرتے نہیں، اور ایسی شرمگاہ کی حفاظت سلام مرض ہو رہی ہے، انگلش میں کہتے ہیں ماسٹربیشن، مستزنی عام طور پر ایک مرضی بھی ہے، پروسٹیٹیوشن طائف گیری عام ہو رہی ہے، لڑکیاں طائف بن رہی ہیں، کیسے وہ ہے؟ ہر جگہ جتنے بھی سب یہ ایجوکیشن ٹور جا رہے ہیں، مجھے خود بتایا ایسا میں بات کہ بھائی نہیں لے جاؤں گا، پروفیسر ہیں یونیورسٹی میں، ان کا حیا ہے، کون نگرانی کرے گا ان کی؟ آج کل خود مسلمان لڑکیاں جا رہی ہیں، یہ ایجوکیشن ٹور ہے، ٹھیک ہے، سیکھ کے آؤ گی، آئی بی آئی سیکھ کے آؤ گی، سب چلتا ہے، یوں کہتے ہیں۔ جب احساس ہوتا ہے تو پھر وہ جب ڈر خوف پیدا کر اللہ تعالیٰ کا، اللہ نے تو اسی لیے دور کیا، اسی دونوں سب سے زیادہ جو ہے زبان کے بارے میں فرمایا۔ اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سختی سے کہا کہ دیکھو اس کو قابو میں رکھو، جس پہ چاہے تنقید کر دی، جس پہ چاہے برا بھلا کر دے، وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں، اپنا جائزہ لو، تم کیسے ہو اپنے پر تو سوچو۔ مولانا تھاری نور مرقد لکھتے جب والسلام
نام کا اشرف، اتنے بڑے بزرگ. ایسی ایک بزرگ تھے لکھتے تھے ارزل نام کا امجد. معنی بہت اونچے ہوتے اشرف کی امجد کی بھی، لیکن یہ کہتے یہ اتنا انہوں کا وہ تھا. آج ہمارے اندر بے حیائی عام ہو رہی ہے. جب سے یہ ایڈوانسمنٹ ہوا، تعلیم کی زیادتی ہوئی اور بھی گراوٹ شروع ہو گئی. یہ علامت قیامت میں سے بھی ہے. علم تو ایسا ہوگا، علم فروشی جیسے ہو رہی ہے آج کل. ہر جگہ کتنے مل کالج بن رہے ہیں. انجینئرنگ کالج کی پیسہ چاہیے اور سروس اب نہیں ملے، کیا کرو گے؟ پیسے کے لیے تم نے انسٹیٹیوٹ کھولے. اشاعت علم کے کھولتے یہ ہے. ابھی نوست دین میں آ گئی. مدرسے قائم ہوتے چلے یار پیسہ ملے گا. کہیں ساؤتھ افریقہ کہیں جہاں جا رہے ہیں پیسہ جنہ لائیں گے. وہ اشاعت دین مقصد ہے. چاہے 2 بچے وہاں پڑھائیں گے، اللہ کا نام لیں گے. دلی کی جامع مسجد میں سبق ہوتا تھا باقاعدہ. بڑے بڑے علامہ آتے تھے اس کے اندر. پوری بڑے بڑے علامہ آتے تھے اس کے اندر. درس ہوتا تھا اور باہر کے لوگ آتے. کوئی پنکھا نہیں، کوئی بجلی نہیں کسی قسم، اور سیراب ہو کے جاتے تھے. طلب لے کے آتے تھے. سب سے مشہور حنفیوں کی جو کتاب ہے علامہ شامی کی، شامی سو کہتے ہیں. ان کے شیخ تھے خالد کردی. انہوں نے استفادہ کیا دلی میں آ کے. ہزاروں لاکھ مرید ان کے ہوئے اور کتاب قیامت تک لکھ گئے. ان کے مرید بھی تھے، خلیفہ بھی تھے علامہ شامی. تقوی کی برکت سے آج ہم کتاب لکھتے ہیں. پیسہ چاہیے مجھے. ہر ایک اس میں ایک خاتون کلائی تھی، بہت قابل ہے، انگلش میں ماہر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہاں تھی پروفیسر تھی. ان کے میں نے 10 کتابیں لکھی ہیں. ایک اور بھی ہے، انہوں نے سیحان صاحب کی کتاب لکھی ہے. ان کے پورے وہ چیز کردار سب کچھ اچھی ہے. بہت اچھی رائٹر ہے اور ماشاء اللہ بہت اچھی انگریزی ہے. یہ تھی. بہرحال تو یہ سب چیز ہم سنتا رہا. اس میں نیک تو دیکھ اور جو ساتھ جو ہے 15 بس باقی ہے. وہ کتاب ایسی لکھو جس کو کہتے ہیں بکلیٹ. ہر ایک آسانی سے پڑھ لے اور سمجھ لے. میرے شیخ نے ہی کام کیا. ایک صفحے کا مضمون اور ہر پہ الگ الگ کیا. ہر ایک پڑھ لے گا آسان سے. کوئی اس کا وہ نہیں ہے کہ اس کو ایلیبریٹ کرنا، زیادہ کرنا. وہاں کچھ نہیں، مختصر بات ہے. تو اللہ اختصار میں یہ خوبی ہے. یہ 1 منٹ مدرسہ کتنی جامع کتاب ہے. سارا مواد آ گیا اس کے اندر. قرآن پاک بھی، حدیث پاک بھی، مسئلے بھی، سب کچھ اس کے اندر آ گئے. کوئی موٹی کتاب کون پڑھے گا؟ تمہیں خود تجربہ ہے. بہت کتابیں ہمیں پاس آتی ہیں بڑے بڑے اس سے لوگوں کی. ایک آدھ اور دیکھ بھی لیتے ہیں، اندازہ ہوتا ہے کہ کون تفسیر پڑھے گا. وہ اسی لیے جو ملفوظات جو ہوتے ہیں اکابر کے، ان میں یہ خاص بات ہے. وہ نچوڑ ہے جس سے پورے خلاصہ ہوتا ہے، وہ کتاب لکھتے ہیں. ایسی جو بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھتی. انگریزی کوئی بھی مضمون ہو، انہوں نے بہت نکھار پیدا کیا. ایسا سلیکشن کیا کہ واقعی میں قابل. انگلش میں بھی ایسے ہی ہے. ہر مضمون میں سائنس کی میں چھوٹی چھوٹی کتابیں انہوں نے کی. اس آسانی ہوگی. اس سے یہ کہ قوم پڑھ بھی لے گی. آج کل تو کون موٹی کتاب ضرورت تھی بولے، کون پڑھے گا اس کو؟ اس سے ذوق و شوق پیدا ہونا چاہیے. ابھی ان کا انتقال ہوا ہے مولانا عبدالرحمٰن صاحب نور الرحمٰ قدو جدے میں. بہت قابل آدمی ماشاء اللہ. ان کا کہنا ہے کہ جاتا ہوں میں کتاب تلاش کرتا ہوں. یہاں کئی بار تشریف لا چکے، قیام بھی کیا. ہم کو جو ہے کتابی ذوق ہے، دین کتاب ہونا چاہیے. انہیں سے مولانا عبدالرحمٰن صاحب محدث دیوبندی وہ بھی تھے، یہاں تشریف لاتے تھے، کتاب دیکھتے تھے. یہ ذوق و شوق کی بات ہے. یہ تو آج ہمارا ذوق شوق گانے بازی میں چلا گیا. ٹیلی ویژن پہ ہے، انٹرنیٹ پہ ہے، ویب سائٹ پہ ہے، موبائل پر ہے. یہ ہمارے حدود ہو گئے. اس سے تمہیں کیا وقت ہی تو مزہ آ گیا صاحب، وقت ہی گزر گیا، لیکن ثواب سے محروم ہو گئے. مومن شانے کے ثواب بھی کمائے اور کام بھی ہو جائے. دونوں چیزیں. اب انسان جب زیادہ ہوتا ہے اسے کبھی اللہ آزماتے بھی اللہ تعالیٰ. یہ بھی اب حکمت مسلحت کہتی ہے. یہ دو تو آگے اللہ ہم آزمائش قابل شیخ فرماتے تھے. ہم آزمائش قابل تو نہیں، آپ نے آزمائیے کہ نہیں، فضل فرما دیجیے. یہ شیخ فرماتے ہیں. ایسے جب کوئی سانحہ پیش آئے، کوئی بات ہو جائے، اللہ دعا بھی اللہ تعالیٰ سے آپ آزمائش بچا لیجیے.
کتنے واقعات ہیں شیخ کے خلاف کہ انہوں نے ایسی زبردست آزمائش ہوئی تھی کہ اللہ پناہ میں رکھو. اسی لیے کسی ولی سے بغض مت رکھنا. اور ولی کو جانتے کیوں کون ولی؟ اللہ ہی کو علم ہے. آپ مرض ہو رہا تنقید کرنے کا، اکابر شان گستاخی کرنا ہے، یہ غیر ہوشیار ہے. مانا کوئی بھی تنقید ان کو برا والا کرنا وہاں تھانوی پر، یہ اپنا عمل نامہ سیاہ کرتے ہیں. اپنے عمل کو دیکھو، ہم کس پانی میں ہیں. تنقید تو بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اسی لیے اب دین کے اندر تنزلی شروع ہو گئی. آپ نے اعمال کا زیادہ لو گے، اللہ کا خوف پیدا کرو گے، نکھار پیدا ہو جائے، سکون سے گزارو گے. اسی لیے آپ نے دعا مانگی، اللہ میں مسکینوں میرا شمار کیجیے اور میرا حشر مسکینوں میں کیجیے. میری حیات مسکینوں میں ہو، موت بھی ہو، اور شمار انہیں میں کیجیے. مسکین کون؟ گمنام شخص جو اللہ کا خستہ دل، شکستہ دل، یہ ہے مسکین. آج کل مسکین جو بھیک مانگنے والے یہ نہیں ہوتا. شکستہ دل بہت بول کہتے ہیں اللہ کی یاد میں واقع سب سے کچھ نہیں ہے. گمنام. اسی لیے میں نے کہا اللہ تعالیٰ تین شخص بہت پسند ہے. پہلا وہ شخص جو گمنام ہو، دوسرا وہ شخص جو متقی ہو، تیسرا وہ شخص جو مستغنی ہو. تین چیزیں. آج ہم لوگ اس پہ کوشش کرتے ہیں. اللہ والا بننا بہت آسان اس کا شاعر صاحب فرما دیا. جتنے بھی دنیا میں انسان سب اللہ والے بن جائیں، کوئی کوٹا ختم نہیں ہوگا. یہاں تو کوٹا ہوتا ہے، فرسٹ اے سی میں اتنے زیادہ نہیں بیٹھ سکتے، سیکنڈ اے سی، تھرڈ اے سی، اور ہوتا ہے جہاز میں بھی ہوتا ہے. اس کا پھر نہیں لیں گے وہ. اور جنت کا کوٹا ہے ہی نہیں. جب چاہو اس لکھوا دو. کوٹا ہے لیکن شرط کے ساتھ، اس کو تم پورا کرو گے تب تو جنت ملے گی، ورنہ نہیں. اور جہنم میں کوئی کوٹا نہیں. جب چاہو داخلہ لے جہنم کے اندر. گناہ کیا جہنم چلے گا. اللہ کا خوف نہیں پیدا کرتے، آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے، زبان کی حفاظت نہیں کرتے. سوچو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تمام آج کل یہ لو افیئر چل رہے ہیں تو تمہارا پیشہ ہی ہے طب کا، اور روزانہ ہنسا آتے رہتے ہیں. اب دیکھو بس یہ لو افیئر چل رہا ہے آج کل. یہ کون سا افیئر ہے؟ اسی لیے جب تک تم تربیت اچھی نہیں اولاد کی، اولاد ایسی ٹھیک ہو جائے گی. اس میں پہلے لوگ یہ کہتے ہیں، جملے ہوتے تھے اگر منہ میں خرابی ہے تو اولاد میں منتقل ہو جائے گی، اس لیے میں ٹھیک ہو جاؤں. اپنی اصلاح کرتے تھے. تو اس توبہ کی توفیق تو ہوتی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ہم ازواں ہلتی کیوں نہیں؟ حرام روزی پیٹ میں چلی گئی، حرام مال پیٹ میں چلا گیا. ورنہ اللہ تعالیٰ تو دروازے کھلے ہوئے ہیں. خود کشادگی کر دیں گے ہم، تم کو خوب دیں گے. تم کر کے تو دیکھو، تقوی اختیار کر کے تو دیکھو، گناہوں سے بچو. اور ثابت کرتے میں بالکل بے قصور نے کوئی گناہ نہیں کیا. میں نے بڑی مشقت اڑائی، میں نے یہ کیا تمہیں مشقت تو اللہ نے تم کو قوت دی کیا، ورنہ بیمار ہوتے فارغ ہوئے تک کیا کرتے تم. تو صبح شام تک کے اعمال کو یاد رکھ لو، اللہ سے پناہ مانگتے رہو. یا اللہ میں آپ کو پناہ چاہتا ہوں آپ کے غضب سے، یا اللہ پناہ آپ کے قہر سے. یہ دعا اس جملے مانگا کرو. یہ جملے اللہ تعالیٰ پسند ہے. اللہ کا غضب آ رہا ہے اور قہر آ رہا ہے، دونوں تو ہم مسلمان ہو کے. ہر شخص بغاوت پہ ہے، کوئی گھر سکون میں نہیں ہے. بیٹا باقی، بیٹی باقی، بیوی باقی، بہو باقی، داماد باقی، سب باقی ہو رہے ہیں. تم نے حق ادا نہیں کیا، ان کا حق تلفی نہیں کی. انہیں میں سے اخلاق کی اصلاح کرو. زبان میں ترشی ہوگی تو تم پھر اصلاح کر ہی نہیں سکتے. ایک مثل مشہور ہے، زبان شیریں ملک شیریں. زبان میں اچھے مٹھاس پن اللہ والے کا ہی ہوتا ہے. کبھی ناراض بھی ہوتے ہیں لیکن اور فون نہیں بکتے. ماں بہن گالی دے فوراً گالی شروع ہو جاتی ہے. قابو میں رکھتے زبان کو. جلاد تو دکھاتے ہیں، نبی ثابت ہے. آپ کو جلا رہا ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے. یہ منکر پہ نکیر پہ جلال آنا ہی چاہیے. ہم لوگ کیسے دبو ہو گئے، اے صاحب کون ہے تو عزت معاملہ ہے، شادی بیاہ میں یہ کرنا، فلاں یہ کرنا. تم مالک سے تم نے ان سے نافرمانی کی اور اتنے دبو بن گئے، کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. جب جب سے پوری قوم جو ہے بے حیائی پہ جا رہی ہے.
اور ہر زمان قیامت تک علماء موجود رہیں گے، مفتیان کرام مشائخ ان کو توجہ دلاتے رہیں گے، ایسا مت کرو، ان کو الگ اجر ملے گا۔ کسی منکر پر نکیر کرنے سے ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن پہلے سیکھ تو لوگ کیسے کریں گے، اس لیے کہ ان کے اندر الفاظ ایسے چنے جاتے ہیں۔ ایک واقعہ یاد ہے، ہمارے الیاس صاحب تو لے گا، ایک شخص داڑھی نہیں تھی، وہی ہوتا ہے حضرت پر، تو ایک جملہ استعمال کیا، پیارے تیرے چہرے نور نہیں آیا، یہ نہیں کہا داڑھی رکھا لو، پیارے تمہارے چہرے نور نہیں آیا، یہ سب اشارہ ان کے زبان میں اثر ہوتا ہے۔ مفتی محمود صاحب نور عمر کا تو جب قضیہ چل رہا تھا دارالعلوم کا مذاہب روم گیا تو ان سے پوچھا کیا ہوا، بہت پیارا جملہ استعمال، یہ ہے محقق الفاظ میں درست، یہ دو جملے فرمائے کہ بھائی ابا اماں کی لڑائی کون بیچ پڑے، ابا اماں کی لڑائی کون بیچ پڑے، یہ ہے ہمارے۔ پھر فرمایا کہ مجھ سے کبھی تنازع ہو ہی نہیں، جہاں جہاں میں رہا، یعنی کانپور رہے اور جگہ جہاں رہے، اسی وجہ بتان کی کہ میں اپنے میں تو بینا تھا اور بغیر نابینا تھا، پورے عملے پر نابینا، میں کو دیکھی نہ کیا ہو رہا ہے معلوم نہیں، اپنے بھی یہ تھے مفتی صاحب نور عمر کا تو کہ میں اپنے پہ تو بینا تھا اور یوں دکھائی دے، اوروں پہ نابینا۔ آج کتنے لوگ تنقید کرتے مدرسین پر، محتمین پر، ناظم پر، معاونین پر، کتنے لوگ تنقید کرتے ہیں، ان کا میں تو اپنے بینا بقیہ ویسے نابینا بن جاتا ہوں۔ یہ ہے اصلاح، اس کو کہتے ہیں کامنی، اس کو کہتے ہیں۔ جب بھی صبح شام کا زیادہ لو کہ میری اصلاح کتنی ہوئی، ادھر لگے رہو۔ ڈاکٹر دوا بھی دیتے کہ دیکھو ایک یہ تھرمومیٹر ہے، بخار کو دیکھتے رہنا 6 بجے 12 بجے 6 بجے، ٹائٹ بنا ہوتا ہے ہر جگہ کا، بلڈ پریشر کا بھی، ہر چیز کا بھی اندازہ ہوتا ہے کتنی حرارت پڑی کتنی گھٹی، بلڈ پریشر کتنا بڑھا کتنا گھٹا، وہ مانیٹر کرتے رہتے ہیں۔ یہ نرس کا بھی احتیاطی، اسی لیے احتیاطی دوا تھوڑی بہت ہو، دوا تو دیتی ہیں تبھی دیتے ہیں۔ ایسے مومن کا ہر کام ایک مضمن جو ہے منظم طور پہ ہونا چاہیے، ایک نظم ہوتا چاہیے۔ اس وقت مجھے اٹھنا ہے، اس وقت میرا تھانوی کا اصول تھا کہ صبح صادق سے لے کے اور رات کو جو سوتے وقت پورا کیریکولم تھا، اتنے بجے مجھے یہ کام کرنا ہے، اتنے بجے یہ کام کرنا ہے۔ ایک شیخ خاص لوگوں میں سے کچھ اور کہ حاجی صاحب اس سے فرمایا کہ ان کا دن کوئی شر جاتا ہے مانا خالی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو وقت جس کا ہوتا ہے وہی کام کرتے تھے۔ تب تو 1200 کتابیں لکھی، 1200 واز الگ، مولید الگ، وقت کی قدردانی، یہ مومن کا شعار ہے۔ آج ہم لوگ جاتے ہیں غالب خاندانی قصے، میرے شہر کبھی نہیں سنا ہے خاندانی قصے، کبھی بھی ہاں جس میں ترغیب ہو دین کی وہ سناتے تھے، کبھی بھی ایسا کلام نہیں کیا، کسی پر تنقید نہیں کی، دوسرے فرقے پر بھی کبھی کچھ نہیں کلام کیا، اپنے کام میں لوگوں کوئی خاص بات ہوتی تھی، جملہ ہزارہ خاص تھا، حیرت ہے اس نے صحیح بات تھی، بس اتنا تھا۔ آج منفی نکالتے رہتے ان میں یہ خرابی، ان خرابی، ان میں یہ خرابی، ارے بھائی بس سب نابینا بن جاؤ دونوں، نابینا بن جاؤ۔ تو یہ چیز آج امت میں عام ہو رہی ہے کہ ہمارے اندر اخلاق کی گراوٹ کیوں ہوئی، اخلاق کو سیکھا نہیں ہم نے، اسی میں اخلاق حمیدہ، اچھے اخلاق پیدا کرو، برے اخلاق سے دور ہو، رذیلہ ختم ہو جائے، حمیدہ پیدا ہو جائے، یہ بدون شک ناممکن۔ کتابیں موجود ہیں، تبھی خود اپنا علاج کر ہی نہیں سکتا، جانتا سب کچھ ہے، دوسرے محتاج ہے وہ۔ ایسی یہ آخرت ہوتا ہے، تم محتاج علماء کرام کے، علم میں محتاج ہو۔ ایک نصیحت دیکھی میں نے آج، بہت ہی پیاری نصیحت ہے شاہ ولی اللہ صاحب کی۔ ایک شخص فرماتے ہیں کہ عام تو جو بیعت بارے میں بہت اچھا مضمون ہے یہ، شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں بیعت لینے والا کامل مرشدوں کی صحبت کر رہا ہو، ایک شرط، اور ان سے
ان سے ادب سیکھا ہو، زمانہ دراز تک ان کی باطن کا نور اور اطمینان حاصل کیا ہوا ہو. یعنی صحبت کاملین اس واسطے سے مشروط ہوئی. عادت الہی یوں ہی جاری ہے کہ مراد نہیں ملتی جب تک مراد پانے والوں کو نہ دیکھے. جیسے انسان کو علم نہیں حاصل ہوتا مگر علماء کی صحبت سے. اسی قیاس ہے کہ جیسے پیشہ یعنی لوہاری یا وحی بدون صحبت نجار کے حاصل ہو ہی نہیں سکتی. جسے کونوا مع الصادقین فرمایا. بیت میں اسی لیے جلدی بھی نہیں کریں، پہلے معلوم تو کر لو اس کا تعلق کیسے ہے. ایک بزرگ تھے لاہور میں، تو ایسے ہم نے چھٹوئی ہے، وہ اعلان کرتے تھے میں لاہور پلٹ دوں گا. بہت لوگ ڈرتے تھے ان سے تمام. ایک صاحبی دل تھے بزرگ، انہوں نے توجہ ڈالی کیسے بزرگ ہے یہ، ان کو چیلنج کر رہا ہے. دیکھا ایک دم خالی، کہیں کچھ ہے ہی نہیں کے پاس. ان پہ جلدی نہیں کی اعتراض کرنے کے، کہا نہیں کوئی اس کے پردے میں کوئی بات ہے. ان کے شیخ کون ہے؟ پتہ چلا کہ ان کے فلاں شیخ ہے. ان کا تشریف لگا. انہوں نے توجہ دی کہ یہ کامل میں سے ہے، بہت کامل ہے. اس پہ فنون نے اپنے مخاطب کیا، لوگ دیکھو یہ تو خالی خولی ہے، اس کو اپنے شیخ پر ناز ہے. خود خالی ہے، اس کو اپنے شیخ پر ناز ہے، اس لیے لوگ ڈر گئے اس سے. ایسی کامل سے لوگے کمال تک پہنچ جاؤ گے. میرے شیخ نے فرمایا جن کا شمار میدان محشر میں مصلحین ہوگا، وہ جنہوں نے اپنی اصلاح کی فکر کی، کسی کام سے لگے رہے، اصلاح کی فکر کرتے، ان کا شمار مصلحین میں ہوگا، یعنی اصلاح کرنے والوں میں. یہ تو اختیاری ہے یہ سب چیزیں جو ہیں. اسی لیے دین پہ بہت حلاوت ہے. دین کی طرف تو جو دلاتا ہوں کہ بھئی اپنے وقت ضائع مت کرو، نماز کا اہتمام، تلاوت کی پابندی، نئے کلام سے بچو. جس طرح اس پہ عمل کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. صلی اللہ علیہ وسلم.